بہتر تھی جو اس وقت حالات. اب آ جائیں پنجاب پہ. پنجاب پہ آپ کی حکومت رہی کوئی 3 سال 7-8 ماہ. جی. وزیر اعلیٰ آپ کا، فیڈرل میں بھی آپ کی گورنمنٹ. ٹھیک. آپ کے ایم پی اے ابھی پنجاب میں کس منہ سے کمپین کرنے جائیں گے؟ اور پنجاب کو بھی اگر ہم چھوڑ دیں تو ملتان میں آپ کے 13 سیٹوں میں سے 10 ایم پی اے تھے اور 6 ایم این اے میرے خیال میں تھے. ایک ابھی سیٹ لوز کی ہے شاہ محمود کی. 2 سیٹیں ہماری، ہم نے مطلب ہے کہ ایک تو 2 سیٹیں چھوڑ کے ہمیں چلے گئے تھے جس میں قاسم نون صاحب تھے اور احمد حسن ڈیڑھ صاحب تھے. باقی رہ گئے 4 میں سے ایک ہم سیٹ ہار گئے، 4 میں سے ایک ہار گئے. اب باقی ہمارے پاس رہ گئے. مطلب یہ تو ابھی کے سینیریو ہے نا جی. ابھی کا جو 3 سال 8 مہینے تھے اس میں تو آپ کے پاس یہ 5 کینڈیڈیٹس، 5 وننگ تھے نا جی. 5 وہ اور 10 وہ. جی جی. ملتان میں اگر ہم دیکھیں کہ جی ڈیولپمنٹ کے کام جو جنرل پبلک کے ہیں وہ ہیں ہیلتھ کے، وہ ہیں ایجوکیشن کے. اور آپ اگر نشتر چلے جائیں میرے خیال میں ان 10 ایم پی اے میں سے کوئی ایک بھی نشتر جا کے علاج نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ والے بیڈ پہ جو ہے نا جی وہ کتے پھر رہے ہوں، ٹھیک ہے، بلیاں پھر رہی ہوں. اور جس طرح کے ڈاکٹر کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، نرسوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، وہ وہاں جا کے علاج کروائے. اور اسی طریقے سے جو سکولز ہیں، گورنمنٹ جو سکولز ہیں، اس میں بھی میرے خیال میں کسی ایم پی اے ایم این اے کا بچہ جا کے وہ گورنمنٹ سکول میں اپنے بچے کو داخل نہیں کروائے گا، گورنمنٹ کالج میں بھی داخل نہیں کروائے گا. اتنی اسٹرینتھ ہونے کے بعد ایٹ لیسٹ ان 2 سسٹم کو جو پروونشل ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، ان 2 کو تو کام کر کے چینج کیا جا سکتا تھا. اس کے لیے تو نہ آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے، نہ اس میں آپ کو کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے. پرائیویٹ مافیا جو سکولز مافیا ہے، جو ایجوکیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور جو ہیلتھ سیکٹر میں بیٹھا ہوا ہے. آپ جو ایم بی بی ایس ہیلتھ والے کروا رہے ہیں، ابن سینا والے ہیں، بختیار امین والے ہیں، ان کی فیسیں دیکھ لیں. میرے خیال میں جو 3 لاکھ روپے مہینے کی جو ارننگ کر رہا ہے وہ اپنے بچے کو بچی کو نہیں پڑھا سکتا. 3 لاکھ روپے والا بھی نہیں پڑھا سکتا. 10 لاکھ روپے جو سال کے لینے اس نے 10، اس کے بعد اس کے علاوہ علیحدہ ہے ہاسٹل کے علیحدہ، اس کے آنے جانے کے علیحدہ. تو عام آدمی کا بیچارے کا تو کہیں وہ سنوائی نہیں ہے نا. تو آپ کے جو 10 ایم این اے تھے، انہوں نے کیا کیا ان 2 سسٹم کے لیے؟ اور پھر ملتان کے روزگار کے لیے لوگوں کے لیے کوئی پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. کوئی ہم کہیں گے کہ جی یہ انڈسٹری کا پروجیکٹ لگ گیا ہے، اس میں 10,000 بندوں کو روزگار مل گیا ہوا ہے. تو کیا دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، 2-3 سیکٹرز پہ خان صاحب نے کام کیا اور اس کے لیے آپ کے پورے پاکستان میں جو وسائل کھلے. سب سے پہلے آپ ٹیکسٹائل کی آپ انڈسٹری کو دیکھیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری جتنا بوم خان صاحب کے ٹائم میں تھا، جتنا ایکسپورٹ اس دور میں ہوا، اس میں کووڈ کا ٹائم بھی جو آیا اس کو بھی انہوں نے دیکھا ہے. اور پوری دنیا نے اس بات کو مانا ہے کہ خان صاحب نے کووڈ کے دنوں میں بھی پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، جبکہ بڑے بڑے ملک اور بڑی بڑی انڈسٹریز بیٹھ گئی ہیں. ٹیکسٹائل آپ کی بوم آیا تھا، کنسٹرکشن کام میں بوم آیا تھا، بالکل آیا تھا. تیسرا آپ کا جو جس بیس پہ ہمارا ملک رجسٹرڈ ہوا تھا، جس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، ہماری زراعت، ایگریکلچر میں جتنا ٹاپ اس پاکستان کے اس دور میں ہوا ہے. آپ کے جتنے کراپس تھے، کاٹن تھا، چاول تھے، گنا تھا، جتنا شوگر مافیا تھا، جتنی نت خان صاحب نے اپنے آپ کیونکہ خود اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو دیکھیں میں فیملی سے اب ترین صاحب کی طرف نہ چلے جائیں، میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ کاشتکار ہیں. میں کہتا ہی ہوں کاشتکار کو جتنا فائدہ خان صاحب کے دور میں ہوا ہے اور جتنا گنے کا جو ایک مافیا تھا، انہوں نے پھر طے کیا کہ اگر آپ گنا دیر میں بیلیں گے تو ہم اتنا آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا، اس ٹائم پہ آپ نے چیک دے دینا. ورنہ یہ ہوتا تھا ایک ووچر لے کے لوگ اس کو بیچتے تھے، آدھی قیمت میں بیچتے تھے. طے کر لیا بھی اتنے دن بعد آپ نے پیسے دینے. یقین کریں ہمیں یقین تھا کہ ہمارے شہر میں تو ہمارا کام تھا، ہمیں ووٹ ملتا تھا، دیہات سے ہمیں نہیں ملے گا. لیکن اس دور میں جو خان صاحب کا دور گزرا ہے اس میں وہ ہمیں ایک ایج ملا ہے کہ اب ذمہ دار نعرے لگاتا ہے خان کے نام سے. میں لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، مجھے کسان ونگ کا بھی انہوں نے بنایا کہ یہ آپ اس کو ایک ٹیم کھڑی کریں ساؤتھ پنجاب میں. تو وہ اس کو جب ملتے ہیں تو وہ کسان اس دور میں، ہمارے جو پچھلا دور تھا خان صاحب کا، اس دور میں ایک خوشحال تھا. جتنی گاڑیاں، موٹر سائیکل، جتنے نئی کمپنیاں آئیں پاکستان میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آئی، اور جتنی پروڈکشن موٹر سائیکل کی ہوئی، کاروں کی ہوئی. اگر پیسہ تھا
تو لوگوں نے یہ چیزیں خرید کی. اگر پیسہ نہ ہوتا لوگ بھوکے. اب حالت کیا ہے, آپ کی ٹویوٹا بند ہو رہی ہے, آپ کی سوکی بند ہو رہی ہے, آپ کی کیا بند ہو رہی ہے, جتنی اور نئی کمپنیاں آ رہی تھی وہ بند ہو رہی ہے, آپ کی موبائل کمپنیاں بند ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ پیسے آپ کو دیتے ہیں ڈالروں میں اور پیچھے وہ لے کے ڈالر ہے نہیں ان کے پاس اب پیچھے بھیجنے کے لیے, کیونکہ ساری امپورٹڈ کمپنی ہے. یہ مسائل جو ہے ایک بہت ہی بڑا آپ نے کاریگر بلایا ایئر فورس کے طیارے پہ بٹھا کے, جو ڈکیٹ تھا, جو ایک مجسٹریٹ کے سامنے کہہ کے گیا تھا کہ انہوں نے قاضی فیملی کو پیسے دیے اور میں اس کا گواہ ہوں. مطلب ایسے لوگوں کو اب جب لا کر وزیر خزانہ بنائیں گے تو آپ اچھائی کی توقع رکھیں گے. اس دور میں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دور اچھا نہیں تھا. لوگ بھی کہتے تھے, ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں ووٹ کون دے گا, ہمارا تو بالکل ملیا میٹ ہو گیا. یہ تو اللہ کی طرف سے وہ امریکن سائفر آیا جس کو لوگ نہیں مانتے. لیکن کیوں نہیں مانتے؟ جب اس پہ سیکیورٹی کونسل کی 2 میٹنگز ہوئیں اور اس پہ کہا گیا اور امریکہ کو اس کا نوٹس بھیجا گیا بھی آپ نے یہ غلط کیا ہے, تو کیسے کہتے ہیں کہ وہ سائفر غلط تھا؟ پہلی تو بات یہ ہو گئی. خان صاحب کے بعد کا دور تو پھر بگڑتا ہی گیا, بگڑتا ہی گیا. آپ کے پاس ریزرو کتنے تھے, آپ کی ایکسپورٹ کتنی تھی, اب ریزرو کہاں ہے, آپ کے ایکسپورٹ کہاں ہے؟ اچھا دیکھیں, آٹا بالکل نہیں ہے, بجلی آپ کے پاس نہیں, بجلی کی قیمت تو دیکھیں. اب تو سوئچ آن کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یار بجلی کہاں سے, ہم تو کوشش کر رہے ہیں بھائی سارا ہم اس پہ سولر پہ چلے جائیں, ہماری جان چھوٹ جائے. یہ اس وقت جتنے حالات تنگ ہیں, یہ 9 بڑے فنکار آ کے بیٹھے ہیں جو کہتے تھے جناب بوٹ لانگ شو پہن کے پانی میں گھستا تھا, دکھاتا, اب گھسے نا پانی میں, نکالے. سیلاب نے تباہی جو پھیری ہے, سندھ میں سب سے زیادہ تباہی کیوں آئی ہے؟ آپ کو پتہ تھا یہ پانی آنا ہے اور اسی راستے سے ہوتے ہوئے یہاں جانا ہے. آپ نے اس جگہ تعمیریں کر لی, نہریں بند کر لی, وہاں آپ نے